ابھرتا ہوا سامنے آ جاتا ہے۔ اور ہم تو ابھی پھر صرف الفاظ تک ہی رہتے ہیں نا، تحریروں میں یہ بات ہے نا، اگر کہیں وہ قرآنی نظام حکومت کی بات آ جائے تو وہ جو قرآن نے پھر اس میں نظم اور خود ترتیب بتائی ہے یہ اس کے مطابق ہوگا نا، ابتدا کیسے کی جائے گی، شروع کا پروگرام کیسے ہوگا، کس طرح آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ قرآن میں عزیزان امان سارا پروگرام دیا ہوا ہے۔ یہ مکی اور مدنی زندگی جو ہے یوں ہی تاریخی حادثے نہیں ہیں، یہ وہی جو نظم قرآنی کا پروگرام ہے، یہ اسی کے مطابق یہ سب کچھ ہوا تھا جو حضور نے کیا تھا۔ اور جب بھی کبھی پھر اسی انداز کی مملکت یا نظام قائم ہوگا تو اسی انداز اسی ترتیب سے ہوگا۔ جب بھی گھڑی گھڑی بنے گی تو وہ اس میں وہی نظم ہوگا کہ جو گھڑی کے پرزوں میں رکھا جاتا ہے۔ آئیے اب اے وہ کہ جو اب تم جماعت کی تیاری میں مصروف ہو مزمل، آپ کو سمجھ میں آ گئی نا بات پچھلی دفعہ سامنے آئی تھی۔ دن بھر بڑا کام کرنا پڑتا ہے، تمہیں تھکے ہوئے ہوتے ہو، رات کو جاگتے ہو، یہ بھی ضروری ہے، لیکن زیادہ وقت نہ جاگو، صحت پہ بڑا اثر پڑے گا۔ پھر ساتھی بھی ہیں آگے آتے ہیں، یہ وہ تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کو جانے دیا کرو۔ قم اللیل نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، آدھی رات حسب ضرورت، کبھی کم کبھی کچھ زیادہ، یہ کچھ کرو۔ کاہے کے لیے؟ رتل القرآن ترتیلا، جو پروگرام تمہارے سامنے ہے قرآن کی روح سے اس میں ایک نظم پیدا کرو۔ اس کے لیے تھا وہ جاگنا صحابہ کے ساتھ کہ کل کا پروگرام کیا ہوگا بھائی۔ قرآن کیا ہدایت دیتا ہے؟ قرآن عزیزان من مسائل ہی نہیں بتاتا، وہ کشمکش حیات کے اندر ایک عملی پروگرام دیتا ہے، پروگرام کی ترتیب دیتا ہے، اس کا نظم دیتا ہے، اس کا تناسب دیتا ہے، اس کا توازن دیتا ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، کہا یہ اس لیے نلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بوجھل وزنی ایک پروگرام ہے جو تمہارے ذمے لگایا جانے والا ہے، بہت بڑا پروگرام، قولا ثقیلا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، آیا نا آخری آیت میں کہ کیا یہ چیز باعث شکر گزاری نہیں کہ وہ بوجھ جس نے اے رسول تمہاری کمر توڑ رکھی تھی اس کو خدا نے اٹھا دیا۔ کس قدر آسان ہے، یہ تھا وہ بوجھ۔ سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بڑا بوجھ، بڑا وزندار پروگرام ہے جو تمہیں دینے والا ہے۔ یہ اس کے پروگرام کے لیے یہ تھا کہ زیادہ نہ جاگو، تھوڑا جاگو، سویا بھی کرو، نظم و ضبط و ترتیب کی آپس میں ڈسکشن کیا کرو، صحابہ کو پروگرام دیا کرو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بڑا وزنی بات تھی۔ اب آئیے بخاری شریف کی طرف، قولا ثقیلا، بوجھ بہت ہوا۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو اس قدر زیادہ وزنی ہو جاتا تھا حضور کا بدن کہ بعض اوقات صحابہ دیکھتے تھے کہ ان کی کسی ران کے اوپر حضور نے اگر سر رکھا ہوا ہے اور آپ کہیں استراحت فرما رہے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا تھا، وہی آتی تھی تو ایسے ہوتا تھا جیسے ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا وزن ہو جاتا تھا۔ یہ قولا ثقیلا جو ہے اس کی تفسیر ہو گئی۔ چلو بھائی، اور اس میں تو جو بڑی لمبی چوڑی ابتدائی ہے کیفا بدل وہی، پہلی آیت جو روایت ہے نا بخاری شریف کی وہ یہی ہے کہ کیسے ہوتی تھی۔ عجیب چیز ہے، پڑھنے کی بات ہے سر۔ وہی کی کیفیت و ماہیت و نوعیت جو ہے اس کو نبی کے سوا کوئی دوسرا جان ہی نہیں سکتا۔ عزیزان،
اور یہ کیفیت پھر اس کے اندر کہ کبھی گھنٹیوں کی آواز حضور کو آیا کرتی تھی، کبھی پسینہ آ جایا کرتا تھا، بوجھ اتنا بڑھ جاتا تھا کہ اگر کسی کی ران پہ سر ہے تو ہڈی ٹوٹنے لگ جاتی تھی، کبھی آوازیں کسی قسم کی آیا کرتی تھیں۔ یہ 300 سال کے بعد بخاری صاحب کو یہ معلوم ہوا وحی کی ماہیت، وہ وحی جس کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ روح الامین قلب محمد پہ اس کو نازل کرتا ہے۔ خدا بھیجنے والا جس کے، یوں سمجھیے، جس کے تھرو، جس کے وساطت سے بھیجا، اس کو امین کہا ہے کہ خود وہ کچھ نہیں اس میں کرے گا، وہ صرف لے کے آتا ہے۔ اور وہ کیسے دیتا ہے؟ وہ قلب محمد پہ اس کو نازل کرتا ہے۔ یہ وہ وہی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ گھنٹیوں کی آواز آیا کرتی تھی اور بوجھ اتنا ہو جایا کرتا تھا کہ صاحب ہڈی ٹوٹنے لگ جاتی تھی۔ کیوں جی؟ یہ قولاً ثقیلا جو آ گیا، اس کی تفسیر آ گئی۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اب خود ہی بتا دیا کہ یہ رات کا جو جاگنا ہے یہ کاہے کے لیے ہے؟ کیا ساری رات اگر نفل پڑھنی ہوگی تو اگلی آیت جو ہے اس کو کیا کریں گے؟ ناشئۃ اللہ، اگرچہ یہ ناشئۃ، عزیزان یہ آخری جو صورتیں ہیں ان میں ایک ایک لفظ پہ کھڑے ہونا پڑے گا۔ سارے قرآن کی تعلیم کا ملخص آ گیا ہے ان صورتوں کے اندر، اور اس لیے بھی کہ وہ پروگرام جو ہے حضور کا وہ آخری منزل میں پہنچا ہوا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری منزل میں جب پہنچے تو اس میں پھر ایک تو اعجاز قرآن کا یہ ہے کہ اس میں بڑا ہی ارتکاز ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹی آیتیں ہیں، ایک ایک لفظ کی آیت ہے بعض اوقات، لیکن اس میں پوری معنی کا جہاز چھپا ہوا ہے۔ ناشئۃ اللہ، ناشئہ نشا، اس کے ٹھیک معنی یہ ہیں اٹھنا۔ بیسیوں لفظ اور یہ جو نشو و نما تو آپ کو معلوم ہے، یہ لفظ جو ہے یہ ہے وہ لفظ، اس طرح کا اٹھنا جیسے پودا اٹھتا ہے، بیج میں سے کونپل اٹھنا ہی نہیں ہوتا، بڑھنا بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اسی لیے نشو و نما ڈیولپمنٹ کے معنی میں آتی ہے، صرف اٹھنا ہی نہیں ہے۔ یہ جو کہا کہ رات کے وقت کو یوں تو ٹھیک ہے کہ نیند سے جاگنا، اٹھنا، لیکن وہ کاہے کے لیے ہے؟ اس میں ارتقاء کی بات ہے، ابھرنے کی بات ہے، آگے بڑھنے کی بات ہے، اوپر ابھرنے کی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں ارتقائی منازل طے ہو رہی تھی صاحب۔ اس کے لیے اشد وطن، وطا کے معنی ہوتا ہے موافقت ہونا دو چیزوں کے اندر، عمل اور قول کے اندر موافقت جب ہو جائے۔ کہا کہ یہ رات کی تنہائیوں میں اس سکوت کے اندر اٹھنے میں پروگرام کی روح سے جو نشو و نما حاصل ہونا ہے، اس کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ پروگرام قرآن دیتا کیا ہے اور ہم عملاً اس کے اوپر کس طرح کار فرما ہوں گے۔ وطن و اقوام قیلا، دو لفظ ہیں عزیزان من، ایک آیت کے اندر تین ٹکڑے اس کے آ گئے۔ ناشئۃ اللیل، اشد وطن، اقوام قیلا، بات کو بڑا پختہ کرتا ہے۔ یہ رات کی سوچ، پروگرام، یہ دیکھنا کہ اس میں ارتقائی منازل کیسے طے کی جائیں گی، غور و فکر کرنا، قرآن مشہود ہو جائے گا، اور اس کے بعد دیکھنا کہ بات پختہ کیسے ہو گئی۔ اب یہ لفظ تو بات ہی ہے، آپ کے ہاں بھی بات کے معنی آپ دیکھتے ہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ میاں پکی بات کرو، بات کا بڑا کچا ہے۔ قول اقرار ہمارے ہاں کہا جاتا ہے۔ یہ چیز کہ یہ اس طرح کا پروگرام جو طے کیا ہوا ہوگا، بڑا پختہ، وزنی، مضبوط، محکم، پائیدار، نتیجہ خیز، یہ سب باتیں آ گئی اس کے اندر۔ اور وہ اقوم ہے، صیغہ بھی تفضیل کا ہے، سب سے زیادہ محکم ہوگا۔ یہ رات کا جاگنا اس کے لیے ہوا، نفل پڑھنے کے لیے نہیں تھا۔